حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور گردن مروڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کی داستان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری کا واقعہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً میں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کیا تھا۔ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ واللہ علم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، تم نہیں جانتے، تم سے بھی زیادہ علم والا میرا ایک بندہ خضر دنیا میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، وہ کون سا بندہ ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تمہیں وہ بندہ وہاں ملے گا۔ تم ایسا کرو، ایک تھیلے میں مچھلی ڈالو اور سمندر کے کنارے کنارے سفر کرو۔ جہاں وہ مچھلی تھیلے سے نکل جائے اور سمندر میں کود جائے تمہیں اس جگہ میرا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے ایک تھیلے میں مچھلی ڈالی اور اپنے ایک شاگرد یوشا کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے کنارے سفر کرنے لگے۔ جب کافی زیادہ انہوں نے سفر کر لیا تو وہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اسی وقت تھیلے سے مچھلی نکلی اور پانی میں کود گئی اور عجیب طرح کی سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت سو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ ان کا ساتھی یوشا ان کو یہ بات بتانا بھول گیا۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر جب انہوں نے طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یوشا، میں تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو یوشا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ شیطان نے میرے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی کہ جہاں آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہاں پر مچھلی تھیلے سے نکل کر پانی میں کود گئی تھی اور سمندر میں عجیب طرح کی سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو جگہ تھی جہاں مجھے وہ علم والا بندہ ملنا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشا کو ساتھ لیا اور تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ اس چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے خود کو پوری طرح سے چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً یہی ہے خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور کہا، سلام، اور یہاں پر کون ہو تم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے، بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں اور میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو موسیٰ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور طرح کا علم عطا کیا ہے جو مجھے نہیں آتا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو ظاہر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ سے وہی علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم وہ علم نہیں سیکھ پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے وہ علم نہیں سکھانا چاہتے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ساتھ ایک سفر پر مجھے لے جائیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سفر پر لے جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تم میرے کسی بھی معاملے میں بولو گے نہیں، صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ساحل پر چلنے لگے۔ کچھ دور ایک کشتی آئی تو وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے ان سے کرایہ لینے سے منع کر دیا۔ وہ کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور پانی سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، تم جانتے ہو جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی ہے، ہم دونوں کا علم اتنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر کی طرح ہے، تو ہمارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ پھر جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا نکالا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے،
یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ان کا تختہ توڑ دیا، آپ نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور فرمایا کہ اب نہیں، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ بس مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر جب ان کا سفر مکمل ہوا، وہ کشتی سے اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک گراؤنڈ کے قریب سے گزرے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت سے بچے کو اٹھایا اور اس کی گردن روڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ظلم کیا، آپ نے ایک چھوٹی سی معصوم بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ تھکاوٹ ہو رہی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانا مانگا تو بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، اس لیے ہم آپ کو مہمان نہیں بنائیں گے اور نہ ہی آپ کو کچھ کھانے کو دیں گے۔ پھر وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، وہ سیدھا دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کیا اور اس دیوار کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ نے غلط کیا، اس بستی والوں نے ہمیں مہمان ہی نہیں مانا، انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، آپ کم سے کم اس دیوار کے ٹھیک کرنے کی اجرت تو لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا خرید سکتے، آپ نے یہ صحیح نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میں نے کہا تھا نا، اب اور نہیں، تم ہر بار بول پڑتے تھے، اب میں تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا لیکن تمہارے ساتھ آگے سفر نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا، میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا تاکہ وہ اس کو بوسیدہ سمجھ کر چھوڑ دے، وہ لوگ دوبارہ کشتی کا تختہ لگا لیں گے اور ان کی کشتی بچ جائے گی۔ پھر اس بچے کو میں نے اس لیے مارا تھا، اس کے ماں باپ بہت ہی مومن ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، جبکہ وہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، وہ کافر ہوتا اور بہت ظلم کرتا، اور شاید اس کے پیار میں اس کے والدین بھی کوئی غلط کام کر جاتے، اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ پھر اس بستی میں آ کر میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ دفن کر رکھا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لے لیتے۔ اب میں نے دیوار ٹھیک کر دی ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے جو ان کے کام آ جائے گا۔ اور موسیٰ اب میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات چیت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر اور چپ رہتے تو ہم شاید حضرت خضر علیہ السلام کا علم اور جان پاتے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔